ہاتھ اٹھا کے کہا ہوگا اللہ میری اولاد کو سلامت رکھنا، اس نے مرنے کے بعد بھی اپنے باپ کو فراموش نہیں کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ جاتے ہیں نا قبرستان؟ رہتی ہے اسے پنکھے کو تھوڑی دیر بند ہی کر دے بھائی۔ ہاں ہاں قاری صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا۔ ہاں پہلے ختم کر دی تھی لیکن شروع کر دی، کہہ رہے جاتے جاتے شجرہ سنا دی۔ میں بس آپ سے جو باتیں کہہ رہا ہوں سن لیں ذرا۔ میں اللہ آپ کو سلامت رکھے تو قبرستان جانا، شاید جایا کرو سارے۔ ہمارے قبرستان میں لیٹے ہوئے لوگ ہمارا انتظار کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں ہمارا، اور کہتے ہیں کاش میرا بیٹا آ جاتا۔ اگر پوتے سے زیادہ پیار تھا تو کہتے ہیں کاش میرا پوتا آتا۔ اور جب تم جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھہر ابھی نہ جانا، تجھے دیکھ کے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ قبر میں بھی یہ کہتے ہیں ٹھہر مجھ سے باتیں کر، مجھ سے باتیں کر، رکنا، دیکھ تو آتا تھا نا بڑا جی لگتا تھا، آج تجھے اتنا بھی وقت نہیں، 2 منٹ رک کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائے۔ آیا اور سلام کر کے چل دیا۔ وہ قبر میں کہتے ہیں رک جانا، ٹھہر جا، آ بیٹھ جا، لیکن ہم تو ان کی آواز سن نہیں پاتے۔ کبھی کسی کو کہتا بیٹے کی ڈریس لینی ہے، کوئی کہتا مجھے جوتا لینا ہے، کوئی کہتا اسکول کی فیس بھرنی ہے۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا، ابا قبر میں کہتا بیٹے ایک دن وہ بھی تو تھا نا، میں نے اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے تیری ڈریسیں خریدی تھی۔ تجھے اپنے بیٹے کا رشتہ معلوم ہے، باپ کا رشتہ کیوں یاد نہیں ہے؟ وہ خدارا قبرستان جایا کرو، بیٹھا کرو اپنوں کی قبروں کے پاس، جتنی زیادہ سے زیادہ وقت ہونے دیا کرو، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ تم نہیں جانتے ہو جب کوئی بندہ ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے چند آیتیں یا کلمہ شریف پڑھ کے جب اس کی روح کو ثواب بخش کے پلٹتا ہے، تو ماں ہو یا باپ ہو، وہ ہاتھ اٹھا کے قبر میں کہتے ہیں میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، ہماری زندگی میں جب ہمارے پاس آتا تھا ہم نے اسے خالی نہیں جانے دیا، کبھی کیلے دیے، کبھی سیب دیے، کبھی سوکھا پھل دیا، کبھی رکھی ہوئی مٹھائی دی، ہم تو کئی کئی دن تکیے کے نیچے اس کے انتظار میں سامان رکھ کے رہتے تھے۔ آج یہ جا رہا ہے، مالک ہم تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن غیرت آ رہی ہے، ایک ماں کی قبر سے بیٹا جا رہا ہے، باپ کی قبر سے لال جا رہا ہے، اللہ اسے خالی نہ لوٹانا، اللہ اسے خالی نہ لوٹانا۔ رب کہتا بتا کیا دینا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ جب ہمارے پاس یہ آتا تھا تو ہم اپنی حیثیت سے دیتے تھے، آج یہ تیری چوکھٹ سے جا رہا ہے تو اپنی شان کے مطابق دے دے۔ پھر رب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں گناہ ہی گناہ ہے، اللہ کہتا ہے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ پھر پوچھا جاتا ہے اس کا نام کس کی لسٹ میں ہے؟ کہا جہنمیوں کی۔ حکم ہوتا ہے اسے جنتی بنا دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے یہ میرے دشمنوں میں تھا یا میرے دوستوں میں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے دشمنوں میں ہے۔ حکم ہوتا ہے میرے دوستوں کی لسٹ میں نام ڈال دو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ چند لمحوں کے لیے آیا، باپ کی قبر پہ آیا، فاتحہ پڑھی جانے لگا، اتنی بڑی نعمت ہے۔ رب فرماتا ہے ہاں۔ کہا کس لیے؟ کہا اگر میں بھی اتنا دوں جتنا ماں دیتی تھی تو مجھ میں اور ماں کے کرم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس کو اتنا دے دو تاکہ دنیا مان جائے کہ جتنی ایک ماں پیار کرتی ہے اس 70 ماؤں سے زیادہ میرا رب بندے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ آج بھی آواز آتی ہے ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ بیٹھو ان کی قبر پہ، وقت دو انہیں، ان سے باتیں کرو۔ ایک وظیفہ بتا جاؤں، آج بھی نا بزنس نہیں چل رہا، پریشان ہو گئے ہو آپ، ماں کے قدموں میں بیٹھ جانا اور اس سے کہنا یہی اپنا پھٹا آنچل اٹھا اور اپنے رب سے بھیک مانگ میرے لیے، اس کے ہاتھ اٹھوا لینا، اللہ برکتیں دے دے گا، برکتیں دے گا۔ اگر ماں نہیں ہے نا جانا قبر پہ، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھنا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے ان کی روح کو بخشنا۔ آتے آتے اتنا کہنا ماں یا ابا زندگی میں دکھی ہوتا تھا تیرے قدموں میں بیٹھتا تھا، آج تو نہیں تیری قبر پہ آیا ہوں، میرے لیے رب سے دعا کر دیں، بس اتنا کہنا اور آ جانا۔ پھر رب جانے اور بندہ جانے، تم نہیں جانتے ہو
ماں باپ اولاد کے لیے زمین کے اوپر بھی کام آتے ہیں، زمین کے اندر بھی کام آتے ہیں، اندر بھی کام آتے ہیں۔ وہ بیٹا آج بھی ماں باپ کی دعائیں زیادہ پائے گا جو ان کے ثواب کے لیے زیادہ خرچ کرے گا، زیادہ ان کی بخشش کے راستے نکالے گا، آج بھی وہی بیٹا سب سے زیادہ خوش نصیب رہے گا۔ تو اگر آپ کا کوئی کام نہیں چلتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو جائیے قبرستان، تم اکیلے نہیں ہو، قبر میں تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، اس سے بیٹھ کے ایسے باتیں کرو نا جیسے زندگی میں کرتے تھے، پھر دیکھو دل کو کتنی راحت ملتی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں یار، آج کوئی سچا ہمراز نہیں ہے۔ آپ کا اگر دل ٹوٹا اور کسی سے آپ نے بیان کر دیا تو وہ آپ کے دل کا علاج نہیں ڈھونڈے گا، وہ اسے مذاق بنا کے چوکوں میں بیان کرے گا۔ میں آج بھی سچی بات کہتا ہوں، دل ٹوٹا ہو یا خوشی بڑی ہو اور دل کہتا ہو کسی سے بیان کرے، تو زندہ ہو تو باپ کے قدموں میں بیٹھ کے کہنا، اور چلا گیا ہو تو باپ کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے کہنا۔ اس سے پکا ہمراز کوئی نہیں ہے، اس سے پکا رازدار کوئی نہیں ہے۔ اور پہلے تو دعائیں مانگا کرو، اللہ ماں باپ کا سایہ نہ ہٹانا۔ جب باپ چلا جاتا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ آسمان ہٹ گیا، ماں چلی جاتی ہے ایسا لگتا ہے زمین تنگ ہو گئی۔ اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا، ان کو لمبی عمر مانگا کرو ان کی۔ وہ بیمار ہو گئے تو موت نہ مانگے، بستر پہ لیٹا رہنے دے، اس لیے کہ وہ بستر پہ لیٹا ہوا باپ تیرے لیے اپنے وقت کے 70 ولیوں سے زیادہ اہم ہے۔ بستر پہ لیٹا ہوا باپ بھی تیرے لیے 70 ولیوں سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہی درجہ رکھتی ہے جو نبی کی دعا امت کے حق میں درجہ رکھتی ہے۔ اس سے بڑی کون سی دولت چاہیے؟ مانگے ان سے۔ آج باپ نہیں ہے، بڑی دولت چلی گئی، بڑی دولت چلی گئی۔ جنت کا سامان بھی باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، برکت کا سامان بھی ماں باپ ہوتے ہیں، تو انہیں راضی کر لیں۔ آج نا حاجی اصغر حسین صاحب کی اس ایصال ثواب کی محفل سے یہ سبق لے کے جائیں کہ ہم جیتے جی بھی ماں باپ کی خدمت کریں گے، اور انتقال کے بعد بھی ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، انہیں راضی کرنے کی کوشش کرنا، وہ روٹھے نہ، انہیں منائے رکھنا۔ چلے گئے ہیں تو پھر خدمت کرنا، پھر دیکھنا اللہ کتنی آپ کو برکت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا ظاہر و باطن ایمان والا ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے حضور کا امتی جا رہا ہے نا۔ کبھی کبھی کچھ جنازے دیکھ کے نا بڑا یار عجیب لگتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے، عجیب کٹ لگے ہوتے ہیں، لاش سامنے ہوتی ہے، مولانا نماز پڑھا دو، کھڑے ہوتے ہیں تو خیال آتا ہے جوان کاش تو نے حضور کی سنت چہرے پہ رکھی ہوتی، زندگی اتنی ہونی تھی جتنی بنا داڑھی کے ہوئی ہے۔ مرنا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں روڈ پہ چلتے مشکل ہے، میں نے کہا موت اپنے وقت پہ آنی ہے۔ اگر داڑھی کی وجہ سے جلدی موت آتی تو ہم کہاں زندہ ہوتے، اور اگر داڑھی منڈا کے زندگی بڑھ جاتی تو کوئی داڑھی منڈا مرتا ہی نہیں ہونا نا۔ یہ موت وقت پہ آنی تو رکھ داڑھی، سجا چہرے پہ حضور کی سنت والے بال، چل قبر میں، پھر کوئی پوچھے گا نہیں، بتائے گا نہیں کون ہے کس کا جنازہ، تیرے چہرے کی داڑھی بتائے گی۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ عمل اچھے کریں، داڑھی رکھیں، نمازوں کے پابند ہو، حلال لقمے کھائیں، کسی کو ستائیں نہیں۔ جس کا دل ٹوٹ گیا ہے اس سے جیتے جی معافی مانگ لے، ورنہ تیری اولاد قبر پہ معافی مانگے گی، نتیجہ سوائے لٹھیوں کے کچھ نہیں ہے، کٹائی ہونی ہے ڈٹ کے۔ اس لیے جس کا چھینا ہے واپس کرو، جس کا مارا ہے لوٹا دو، جس کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لو، جس کا چرایا ہے اسے بتا کے اس سے یا تو معافی لے لو یا اس کو واپس کر دو، ورنہ بچنا نہیں ہے، بچنا نہیں ہے، کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا بڑا سخت معاملہ ہے۔ کھیت میں چلتے ہوئے بال مار دی نا یوں سونت کے،
کیا ہو رہا، آپ دھانی تو توڑے. قیامت کے دن جو تم نے بال سوتی، ایک دانہ منہ میں ڈالا، چاول ایک دانے میں کتنا ہوتا آپ جانتے ہیں، جو تم نے چبا کے کھایا تو کتنا کھایا تھا اس کا حساب الگ ہوگا، کتنا تھوکا تھا اس کا حساب الگ ہوگا، جو کھیت سے بال توڑی تھی اس کا حساب الگ ہوگا، کتنا اس سے خون بنا اس کا نقصان الگ ہوگا، کتنا اس سے نسلیں تباہ ہوں گی اس کا نقصان الگ ہوگا. تمہاری نظر میں ایک چاول، مگر یہ نسلیں لے کے ڈوب جائے گا. ایک بال کے روڈ پہ چلا کرو، کسی کو نقصان نہ ہوگا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک صحابی چل رہے نا پیر بچا بچا کے. حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا آقا ہم تو وہ تھے جو آپ کے آنے سے پہلے بیٹیوں کے گلے دبا کے مار دیتے تھے، جب سے آپ کا دامن تھاما ہے نا حضور ڈر لگتا ہے کہیں پیر کے نیچے چونٹی نہ آ جائے. یہ تبدیلی اسلام نے پیدا کی. بیٹیوں کو مارنے والے چونٹیوں کو بچا کے چلنے لگے. آج اگر تم کسی کی بیٹی کو گلا دبا کے مار دو تو پھر حساب تو مشکل ہونا ہے نا. اللہ زندگی اور موت آسان فرمائے. ہماری نسلوں کو اللہ اسلام پہ زندگی دے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے. بھائی قاری ناصر صاحب کی خواہش ہے حضور کا شجرہ پڑھ لو. آپریٹر صاحب سے گزارش ہے اس کو تھوڑی سی آواز دے دیں. تقریر تو چل گئی جیسی بھی چل گئی، شجرہ پڑھنا ہے، لمبی سانس لینی ہے. آپ سے اتنی گزارش ہے جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ کو کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ. اگر اتنی زور سے سبحان اللہ بولو گے تو نیند کی دعا سنا دوں؟ آتی ہے مجھے، سو جانا پھر جا کر کے. زور سے بولیں ذرا، اتنے بھی سیدھے نہ بنو کہ سبحان اللہ ہی نہ کہہ پاؤ. میں نے آپ سے کہا زور سے سبحان اللہ. تو کہتے ہیں نا کیا ہے زور زور سے مولوی کہتے ہیں. میں نے کہا جب الیکشن ہوتا جھنڈا لے کے کہہ رہا بی جے پی زندہ باد، مایاوتی بہن زندہ باد، کیوں چیخ رہا بھائی؟ میری محبت ہے تو تیری محبت زندہ باد ہے نا. ہماری محبت سبحان اللہ میں لگی ہوئی ہے. زور سے بولیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب دیکھو لگا نا، ایسا لگ رہا جلسہ شروع ہو رہا، جی کر رہا 1 گھنٹہ اور تقریر کر دوں. ارے اللہ آپ کو سلامت رکھے نا بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑا تھکا ہوں میں بھی، آپ کو اللہ جزائے خیر دے. ذرا بولیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. چچا اگر سبحان اللہ زور سے آپ کہہ رہے ہو تو بوڑھے نہیں ہوئے ہوا. اگر یہ جوان ہونے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہو تو بوڑھے ہو گئے. یہ کہ بڑھاپا عمر سے نہیں. بولے ذرا زور سے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. اللہ کو سلامت. بیچ میں ساتھ مت چھوڑ جانا ورنہ میں بھی چھٹی کر دوں گا. یہ کوئی نیت نہیں ہے جو نماز کی بند گئی تو پوری کر کے سلام پھیر کے آدمی دودھ بچا گا. کہیں بھی ٹوٹ سکتی ہے حضرت، ہے نا. پورا شجرہ پہ سننا ہے تو پھر ساتھ میں ساتھ دیں گے، بولیں گے آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نے کنام، سبحان اللہ. لمک نے کنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، اے شخص ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ابام، ابام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، کیا بات، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے دودھ کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وصیت، مسلک اعلی حضرت، بستے بستے کریا کریا، بستے بستے کریا کریا، علم کا داریا، فیض کا داریا، طول بنے مہمان کعبہ. علماء یہ نیک کام تو ماشاءاللہ قاری ناصر کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ذمہ داری آپ کی بھی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. نعرہ حیدر
قادری! اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ برکتیں عطا کرے، کریں گے انشاءاللہ کوشش.